کاموں کے ساتھ سخت ترین رویہ، اس سارے مسائل اس زمانے میں عام تھے اور تکلیف کا باعث تھے۔ اور پھر صدیاں بیت گئیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے گئے، اور صدیاں ہی بیت گئیں، کوئی وحی نہیں آئی، آسمان کا زمین نہیں ہوا۔ زمانوں کے بعد، عرصہ دراز کے بعد، جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھیے گا۔ میں نے کہا کہ ڈھیر سارے مسائل تھے اس دور کے، کفر ہے، شرک ہے، بہت ساری عجیب و غریب قسم کی ان کے نظریات میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں، عورتوں پر بے شمار قسم کے جبر کی داستانیں، غلاموں کے ساتھ ان کے رویے اور مزاجوں میں سخت پوری تھے۔ عقیدہ توحید سے بڑا، عقیدہ رسالت سے بڑا کیا موضوع ہوگا؟ یہ سارے موضوع تشنا تھے، اور سارے موضوعات ہی کہہ رہے تھے کہ حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر موضوع بڑا ضروری تھا، لیکن ذرا غور فرمائیے گا، جو پہلی وحی آئی ہے اس کے دامن میں ظاہری طور پر ان عنوانات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ اس پہلی وحی نے یہ کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ گویا پہلی وحی یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، اس کا حل یہ ہے کہ رب کے نام سے پڑھا جائے، کتاب و سنت کو پڑھا جائے، تعلیم لی جائے۔ اس سارے مسائل کا حل ہے، وہ عقائد کا بگاڑ ہو، وہ حقوق کے معاملے میں سختی ہو، مسئلے کا حل یہ ہے کہ پڑھیں، تعلیم لیں۔ تعلیم سنوار دے گی، نکھار دے گی، کتاب و سنت کا علم آپ کو مضبوط کر دے گا۔ ان کے اندر بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے نا، اضطراب پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ اپنے اپنے نام دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہمارے اساتذہ کسی عبارت پر خود اعتراض قائم کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کل کو جو کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہونا ہے، پہلے سے اس کے دلائل مضبوط کر دیے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب و سنت پڑھنے والا آدمی، قرآن مجید سے وابستہ آدمی بہت بردبار ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اس علم سے دور آدمی کے پاس نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ یہ پھر اپنی زندگی بڑے اطمینان سے، آہستگی سے گزارتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ پھر اطمینان سے وقت گزارتے۔ تو مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھا جائے، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، بہت ساری پیچیدگیاں، بہت ساری دشواریاں اس سے حل ہو جائیں۔ بہت سارے موذی جانور سمجھ لیجئے جمع ہو گئے، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی جمع ہو گئیں، سانپ بھی آ گیا، اور بھی کئی موذی جانور اس میں جمع ہو گئے۔ اب اس اندھیرے میں اگر آپ ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ آپ سانپ کو مارنے لگے تو ہو سکتا ہے نشانہ ٹھیک نہ لگے، آپ کو ڈس لے۔ آپ بچھو کو، کھٹمل کو پکڑنے لگیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے، چونکہ اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے آپ مار نہ سکیں۔ اس کا بہترین اور زبردست حال یہ ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کریں، آپ لائٹ آن کریں،
چراغ کا بندوبست کریں، یہ سارے جانور ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، علم وہ نور ہے، کتاب و سنت کی تعلیم وہ روشنی ہے جس سے بہت سارے اندھیرے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک ایک کر کے بہت ساری چیزوں کو ختم نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے، اور بہت سارے لوگ مخلص بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ کتاب و سنت سے آگاہی حاصل کریں، کچھ کو اسباب نہ مل سکے، کچھ سے تھوڑی سستی ہو گئی، کچھ نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا، کچھ ویسے فیصلے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ لکڑیوں سے گھر آباد ہوگا، سونے سے گھر بسے گا، مہنگے مہنگے کپڑوں کے ساتھ گھر میں سکون آئے گا، سب کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن وہ جو مسائل تھے طلاق کے اور نکاح کے، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر وہ پہلے سے سکھا دیے جائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ہفتے میں 2-4 گھنٹے نکال کے بھی کسی عالم کے پاس اپنے بچے کو لے جایا جائے، بچی کسی معلمہ کے پاس بیٹھے کچھ مسائل سیکھ لے، تو یہ جو گھر روز ٹوٹتے ہیں، پتہ نہیں ہے اسے شرعی مسئلے کا، اور اس نے بس 3 طلاق اکٹھی دے دی، یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں یہ بچ جائیں، یہ جو مسائل بنتے ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ لیکن کیا کریں، کس طرح کر کے اپنی سستی دور کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم تھوڑی توجہ کریں تو وہ مہربانی کریں گے، وہ ہماری بات سنیں گے، وہ ہمیں سکھائیں گے، لیکن کتاب و سنت سے وہ وابستگی جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے لیے، دیکھیے میں ایک شخص کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ تو وہ کچھ نوجوان اور نئی نسل اتنی تنہائی پسند ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے اب کچھ کورسز کرانے پڑتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ کورس کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں، مل جل کے رہ سکیں، کچھ ذہنی طور پر ان کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت دین ہے میرا، کہ جو ساری معاشی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو ہمیں منظم کر کے دیتا ہے۔ ماں باپ کا وجود گھر میں بہت بڑی نعمت ہے، وہ راضی ہوں تو رب راضی ہوتا ہے۔ آپ نے نکاح کر لیا تو دین نے کیا روحانیت عطا کی نکاح کو، فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا۔ یہ بات کہاں کی تھی، کہاں پہنچ گئی، کس قدر معنویت، یعنی یہ کوئی دنیاوی کام نہیں، مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیز، جب آپ کتاب و سنت کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی کسی مقام پر بھی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، بزنس مین ہوں تو میں دنیا دار ہوں، اور وہ بعض اوقات اظہار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں، سارا دن کاروبار کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کے ساتھ وابستہ ہونا تو آپ کو پتہ چلے کہ صوفیاء کے ہاں، سالکین طریقت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچیں، حضور کے قدمین شریفین تک، بلکہ نالین مبارک تک کی رسائی حاصل کریں۔ یہ بہت بڑا معراج کا درجہ
قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. یعنی یہ کاروبار کرتے کرتے ہی کہاں پہنچ گیا ہے, تجارت کرتے کرتے اسے کیا مقام مل گیا ہے. شرط یہ ہے یہ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرے, قرآن و سنت کا طالب علم بنے. اور مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ بہانہ یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ میری عمر اب بڑی ہو گئی ہے, مجھ سے سیکھا نہیں جاتا ہے. ویسے یہ بھی بہانہ ہے. یہ کچھ سال ہی ہوئے ہیں زیادہ کمپیوٹر کو عام ہوئے, تو کسی سرکاری ملا نہیں دیا کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا کمپیوٹر, لہذا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں, اب اس عمر میں کمپیوٹر سیکھوں, مجھے 35 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے. کسی نے بھی انکار. بھائی 50,000 کی نوکری بچانے کے لیے اگر کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو قبر حشر بچانے کے لیے قرآن و سنت بھی سیکھا جا سکتا ہے. ہم اپنی چھوٹی سی جاب بچانے کے لیے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کیا کورسز کس عمر میں. بازار سے لے گیا ہے نا اٹھا کے, سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرا دیے. اگر عالم کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح نوازا جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے. تو تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رجوع ہوا ہے کتاب و سنت کی طرف. میں چاہتا نہیں تھا, لیکن یہ کہ اس وجہ سے, اس حکمت کی بنیاد پر میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا. تو بادشاہ حضرت کو دعائیں دینے لگا. تو تھوڑا سا نا اس اعزاز کو بھی سمجھنا چاہیے گا. اچھا ہمارے لوگ نا پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ بچہ آپ حافظ, آپ ناراض نہیں ہوں گے, چلیں خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی کر لے. بیٹا آپ نے ماشاءاللہ حفظ کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے, تو درس نظامی کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے. وہ میرے بھائی جن سب نے MSc کی ہوئی ہے وہ آگے کیا کر رہے ہیں. آپ یہ ضرور پوچھئے کہ آگے آپ نے شعبہ کیا اختیار کرنا ہے, لیکن اس لہجے میں اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑی مشکلات ہیں اور یہ کسی جگہ فٹ نہیں ہو سکے گا. تو بھئی ایسا نہیں ہے, اللہ توفیق دیتا ہے. حفظ کرنے والے کا تو ویسے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, پھر وہ جس شعبے میں بھی جاتا ہے اللہ فضل ہی فرماتا ہے. لیکن اس انداز میں پوچھنا کہ وہ محسوس کرے کہ شاید میرے لیے آگے کوئی رستے بند ہے, اس سے تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اس انداز میں ضرور پوچھیں کہ آپ آگے کون سا شعبہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. اور اگر یہ آپ پوچھیں کہ بیٹا حفظ کر لیا ہے, بڑی اچھی بات ہے, درس نظامی
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
رجالكم ولكن رسول الله وخاتمين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وآناء النار واجعله لي حجة يا رب العالمين منا انك انت السميع العليم يا کریم یا رحیم یا مالک و مولا بسم اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا سنائیں گے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات والدین مصطفیٰ تمام شہداء سب کی روحوں کو اور درجہ بدرجہ تمام اولیاء صالحین کاملین بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا فرید گنج شکر داتا علی حجویری عبداللہ شغازی عالم شبابہ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام ممکنوں کو اصال کرتے قبول فرما جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص دانیان محفل کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روح کو اصال کرتے قبول فرما یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین عادل بھائی کے بیٹے نے جو ختم کلام پاک قرآن پاک حفظ کیا یا اللہ یا رب العالمین قرآن کے نور سے اس بیٹے اور ہم سب کے سینوں کو روشن منور فرما تحیات قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین قرآن کی برکات انہیں بالخصوص عطا فرما حاضرین محفل کو عطا فرما یا اللہ قرآن کا صدقہ میرے مالک یا رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو ساری نمازیں اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ گھر والوں کو بھی نماز کی بھی توفیق دے قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دے الہ العالمین حاضرین کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے ہر ایک نیک دعا قبول فرما یا اللہ یا کریم یا رحیم جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا دے بالخصوص ہمارے عادل بھائی کے والد صاحب یا اللہ شفائے کامل عطا فرما والدہ کو بھی صحت عطا فرما جتنے حاضرین ہیں میرے مالک یا رب العالمین ان میں جو بیمار یا جن کے گھروں پر مریض بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما قبلہ پیر صاحب یا اللہ ان کو بھی صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما ان کے بھی جملہ امراض کو دور فرما اپنے حفظ و امان میں رکھ الہ العالمین یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کی دینی خدمات کو قبول فرما اور مزید ہمت طاقت عطا فرما الہ العالمین یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما انشاءاللہ قبلہ سب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلت معاف فرما، امور خیر کو قبول فرما، نیکی کرنے لگیں تو مدد فرما، کہیں بھولنے لگیں تو حق واضح فرما۔ ہمارے اس عزیز نے جو قرآن مجید یاد کیا ہے، حفظ رکھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے سیکھنے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا۔ يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك خاتم الأنبياء، سلام عليك سيد الأنبياء، سلام عليك ليلة اسرى قالت سلام عليك يا شفيع الشفيع، سلام عليك يا الهدى، سلام عليك سيدي يا حبيبي يا حبيبي مولاي حبيبي لا مولاي لك قلبي فداي، سلام سلام لك نفسي فداي، سلام سلام يا شفيع الورى يا شفيع الورى، سلام على يا نبي يا نبي، سلام عليك سلام عليك سلام عليك۔ حسن وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم حافظ صاحب کے استاد صاحب کو برکات عطا فرما، اس خدمت کو قبول فرما، اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور بھی تمام اساتذہ کرام کے اس فیض کو جاری و ساری فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی